السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے کہانی پر۔ تو آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بلکڑ بادشاہ اور زرلان جادوگر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک اوقاف پر ایک بلکڑ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام البیلا تھا۔ وہ ہر بات کو بھول جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ ایک غلام جن اندر آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، غلام جن کی طرف سے سلام ہے۔ بادشاہ چون کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہا کہ بادشاہ سلامت؟ کون بادشاہ سلامت؟ غلام جن نے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے غلام جن سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ غلام جن نے بتایا کہ پرستان کی ملکہ شائلہ آئی ہے۔ بادشاہ ہوش ہو گیا اور شائلہ شائلہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب بادشاہ شائلہ پری کے پاس پہنچا تو پوچھا، کیا حال ہے نائلہ؟ شائلہ پری نے کہا کہ میرا نام نائلہ نہیں شائلہ ہے۔ او ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، تمہارا نام شائلہ ہے۔ پھر بادشاہ نے البیلا نے شائلہ پری سے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ شائلہ پری نے کہا کہ میں آپ کو پرستان لے کر جانے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کچھ دن پرستان میں ہمارے مہمان بن کر رہیں گے۔ بادشاہ البیلا بہت خوش ہوا اور کہا کہ ہاں ضرور چلیں گے ہم رائلہ۔ شائلہ پری نے کہا، میرا نام رائلہ نہیں شائلہ ہے۔ او میں تو بھول ہی گیا تھا۔ بادشاہ البیلا نے کہا، آج رات یہیں گزارو، پھر کل صبح ہم پرستان چلیں گے۔ دوسری صبح شائلہ پری اور بادشاہ البیلا اپنے سپاہیوں کے ساتھ پرستان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بادشاہ البیلا نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شائلہ پری نے اس کو بتایا کہ ہم پرستان جا رہے ہیں۔ بادشاہ البیلا نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم کون ہو؟ شائلہ نے غصے سے چلا کر کہا، میں پرستان کی ملکہ شائلہ ہوں۔ بادشاہ البیلا نے کہا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ جب وہ پرستان پہنچے تو البیلا نے پوچھا کہ شائلہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ملکہ شائلہ نے کہا، یہ پرستان ہے۔ بادشاہ البیلا نے کہا، اچھا یہ پرستان ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ملکہ شائلہ نے کہا کہ ہاں تم ہر بات بھول ہی جاتے ہو، کوئی بات یاد بھی رہتی ہے۔ دوسری طرف زرلان جادوگر جو ملکہ شائلہ پری کو بہت پسند کرتا تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو بادشاہ البیلا اور ملکہ شائلہ پری پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی شیطانی باز کو کہا کہ وہ ملکہ شائلہ کو اٹھا کر لے آئے۔ باز وہاں سے اڑ گیا اور ملکہ شائلہ کو اٹھا کر لے آیا۔ ملکہ شائلہ نے زرلان جادوگر سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی ہی ملکہ کو اٹھا کر لے آئے، میں تمہیں بہت بھیانک سزا دوں گی۔ زرلان جادوگر نے کہا، تم یہاں سے نکلو گی تب سزا دوں گی نا۔ ملکہ شائلہ نے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ جادوگر زرلان نے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم بادشاہ البیلا سے شادی کرنا چاہتی ہو، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑی۔ اتنے میں وہاں بادشاہ البیلا ملکہ شائلہ کو تلاش کرتے ہوئے جادوگر زرلان کے محل میں پہنچ گیا۔ جب اس نے ملکہ شائلہ کو دیکھا تو وہ شائلہ شائلہ کہہ کر پکارنے لگا۔ جب جادوگر نے بادشاہ البیلا کو دیکھا تو اس نے منتر پڑھ کر البیلا کی طرف پھونک ماری اور البیلا اچانک ایک تہخانے میں آ گیا۔ وہ گھوم پھر کر تہخانے کا جائزہ لینے لگا اور سوچنے لگا کہ اب پتہ نہیں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا، اور کہنے لگا، پتہ نہیں یہ کون کمبخت تھا جس نے مجھے یہاں بھیج دیا، اور ہاں اس کے پاس ایک لڑکی بھی تھی، وہ کون ہو سکتی ہے؟ ارے ہاں یاد آیا، وہ تو شائلہ تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت سا پھول پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یہ پھول میں شائلہ کو تحفے میں دوں گا۔ اس نے جیسے ہی وہ پھول اٹھایا، اچانک وہ جادوگر اور شائلہ کے پاس آ گیا۔ جادوگر نے کہا کہ یہ پھول تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے کہا، پھول کون سا پھول؟ او اچھا یہ پھول، یہ تو میں شائلہ کے لیے لایا ہوں۔ جادوگر زرلان نے کہا کہ یہ پھول مجھے دے دو، مگر بادشاہ البیلا نے کہا، نہیں، پھول تو میں شائلہ کے لیے ہی لایا ہوں اور اسے ہی دوں گا۔ اتنے میں ملکہ شائلہ پری نے وہ پھول البیلا کے ہاتھ سے کھینچ کر لیا اور اس کی پتیاں توڑنے لگی اور جادوگر زرلان کی جان نکلنے لگی۔ کچھ دیر بعد جادوگر مر گیا۔ اصل میں جادوگر کی جان اس پھول میں تھی۔ بادشاہ البیلا نے کہا، تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا؟ شائلہ نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر وہ وہاں سے واپس محل میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شکریہ دوستو۔